فلسطین کا مسئلہ محض ایک جغرافیائی تنازع نہیں بلکہ انسانیت کے اجتماعی ضمیر کا وہ امتحان ہے جس میں دنیا بار بار ناکام ہوتی آئی ہے۔ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود فلسطینیوں کے حقوق، آزادی اور زندگی کے تحفظ کا سوال عالمی طاقتوں کی ترجیحات میں کبھی مرکزی حیثیت حاصل نہ کر سکا۔ بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق کے ادارے اور عالمی عدالتیں سب فلسطین کے معاملے میں بے بس دکھائی دیتی ہیں، جیسے انسانی اقدار کا معیار بھی قومیت، مفاد اور طاقت کی بنیاد پر طے ہوتا ہو۔ ہر بار جنگ رکتی ہے تو فلسطینی ملبے سے زندگی تلاش کرتے ہیں، ہر بار مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو طاقتور کی ترجیحات کمزور کی مجبوریوں پر غالب آتی ہیں۔ دنیا اسرائیلی جارحیت پر خاموش رہ کر نہ صرف انصاف سے روگردانی کرتی ہے بلکہ اس خاموشی کے ذریعے ایک ایسے ظلم کا ساتھ دیتی ہے جو نسلوں کے خواب نگل چکا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عالمی ضمیر کی شکست سب سے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس دنیا کے لیے جو انسانی حقوق کے دعووں پر کھڑی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ تاہم اس تاریکی میں امید کے چراغ ابھی بجھے نہیں۔ فلسطینی عوام کا عزم، ان کی صبر آزما مزاحمت اور اپنی شناخت سے جڑے رہنے کا جذبہ اس بات کا اعلان ہے کہ ظالم کی طاقت ہمیشہ دیر پا نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں عوامی سطح پر فلسطین کے حق میں ابھرنے والی آوازیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسانی بیداری کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا نے حقیقت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے اور نوجوان نسل کے ضمیر میں یہ سوال تیز ہوتا جا رہا ہے کہ انصاف کی پیمائش کب تک طاقت کی بنیاد پر کی جاتی رہے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا اس جدوجہد میں کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ دولت، عسکری طاقت اور جغرافیائی اہمیت رکھنے کے باوجود مسلم ممالک کی اجتماعی کمزوری اس سانحے کو طول دے رہی ہے۔ الگ الگ ریاستوں کی محدود اور سیاسی ترجیحات، عالمی دباؤ اور باہمی عدم اتفاق نے امت کی اجتماعی قوت کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہی خلا عالمی طاقتوں کو مزید مضبوط کرتا ہے اور فلسطین جیسے مسائل کو حل سے دور دھکیل دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان ایک متحد، منظم اور اصولی ریاستی نظم کے تحت کھڑے تھے تو ان کی سیاسی بصیرت اور اجتماعی قوت کمزوروں کے لیے ڈھال تھی۔ آج کے حالات اسی حقیقت کو دوبارہ ثابت کرتے ہیں کہ امت کو ایسا نظام چاہیے جو اسے مشترکہ فیصلوں، مضبوط قیادت اور مؤثر عالمی کردار کی صلاحیت دے سکے۔ یہی ضرورت ایک بار پھر احیاء خلافت کے ذریعے اس نظریاتی تصور کو زندہ کرتی ہے، ایک ایسا ریاستی نظام جو انصاف، وحدت اور اجتماعی قوت کے ذریعے فلسطین سمیت پوری امت کے مسائل کو حقیقی حل کی طرف لے جا سکے۔